Bismillahirrahmanirrahim। السلام علیکم۔ شمال نیوز ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نصیر انور۔ ناظرین اکرام، آزاد کشمیر کے انتخابات 2026 کو صرف چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے خاص کر جو مظفر آباد ڈویژن کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ بات کریں گے۔ میرا ساتھ ہیں آج کے پروگرام میں سرفراز احمد میر صاحب، سینئر صحافی ہیں اور گزشتہ 2 دہائیوں سے آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے اس کو کور کر رہے ہیں۔ سرفراز صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ آج کے جو پروگرام ہے اس میں ہم مظفر آباد ڈویژن پہ ہی فوکس کریں گے۔ اپر نیلم سے لے کے جو لیپا ویلی تک جو مظفر آباد ڈویژن کے حلقے ہیں ان کا سرسری جو ہے وہ جائزہ لیں گے۔ کون جو ہے کہاں پہ مضبوط ہے اور اس وقت تک کون سے امیدوار ہیں جو ان کی جو آپس میں مقابلہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اپر نیلم جو ہے اور لوور نیلم جو ہے اس پہ اگر بات کر لیں۔ یہاں پہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں میاں عبدالوحید صاحب، اور اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں شاہ غلام قادر صاحب ہیں، اور اپر نیلم میں جو اس دفعہ نئی ایک انٹری ہوئی ہے وہ سردار تنویر الیاس صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بھی اپر نیلم سے اس دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو کیا صورتحال ہے اپر نیلم میں سرفراز صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ نصیر انور صاحب آپ کا اور شمال ڈیجیٹل کا، جس طرح حسب سابق آپ کا جو شمال ڈیجیٹل ہے وہ ناظرین کو جو ہے آزاد کشمیر کی سیاست کے حوالے سے اور پھر یہاں کے مسائل کے حوالے سے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ نشاندہی اور اس کے بعد جو ہے اس کو اجاگر کرنے میں آپ کے ادارے کا ایک بڑا رول ہے۔ جس طرح آپ نے بات کی ہے نیلم کی، آج کی جو صورتحال ہے سیاسی اور الیکشن جو ہو رہے ہیں، اس حوالے سے میں صرف آپ سے اتنا کہوں گا کہ آزاد کشمیر کے جو الیکشن 2026 27 جولائی کو ہونے جا رہے ہیں اس میں پورے آزاد کشمیر کی اگر بات کی جائے، اور بالخصوص جو آپ نے مظفر آباد ڈویژن کی بات کی ہے، تو اس طرح جو ایک سابقہ ادوار میں جو ہے ماضی میں جو الیکشنز ہوا کرتے تھے، کمپین ہوا کرتی تھی، امیدواروں کی جو ہے وہ سرگرمی ہوا کرتی تھی، اس طرح نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اپر نیلم کا جو حلقہ ہے اس میں شاہ غلام قادر صاحب جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، اور اس کے بعد جو ہے تنویر الیاس صاحب سابق وزیر اعظم بھی ہیں، وہ استحکام پاکستان پارٹی سے، اور میاں وحید صاحب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو اپر نیلم میں مقابلہ جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جو ٹکٹ ہولڈر ہیں سابق وزیر اعظم تنویر الیاس صاحب اور شاہ غلام قادر صاحب کے درمیان ہے۔ بڑا کانٹے دار مقابلہ ہے، اور ادھر جو ہے میاں وحید صاحب جو پی پی کے امیدوار ہیں وہ بھی وزیر حکومت بھی ہیں، اور ماضی میں بھی چونکہ نیلم سے الیکشن لڑ رہے ہیں کافی عرصے سے، ان کے خاندانی سیاست ہے وہاں پہ، تو ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ ان کی مقابلے کی دوڑ میں شامل ہیں؟ میاں وحید صاحب اپر نیلم میں تو نہیں ہے، البتہ لوئر نیلم میں میاں وحید صاحب کا اور ان کا جو شاہ صاحب کا ان کا مقابلہ جو ہے، یعنی جو میاں وحید صاحب ہیں وہ لوئر نیلم سے جو ہیں وہ شاہ غلام قادر کے ساتھ مقابلے میں، ہیں، اور لوئر نیلم سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن ہے وہ بہتر ہے کافی، اور اپر نیلم میں کون سا ایسا فیکٹر ہے جو اپر نیلم میں آپ جس کو تنویر الیاس صاحب کو اور شاہ غلام قادر صاحب کو آپس میں جو ہے کانٹے دار مقابلہ قرار دے رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حالیہ جو آپ نے دیکھا ہوگا جو ایک کرائسس چل رہا تھا، اس میں جو ہے مسلم لیگ نون کا اور پیپلز پارٹی کا جو رول رہا ہے سیاسی، وہ جو تھا وہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ اپنا ادا نہیں کر سکے، اور اس وجہ سے جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ لوگ ناراض ہیں، اور سیاسی جماعتوں سے ان کا اعتبار جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے نا وہ اٹھ چکا ہے۔ تو اس تناظر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ کافی چیلنجز ہیں ان دونوں جماعتوں کے امیدواروں کو مختلف جگہوں پہ، اور جو تنویر الیاس صاحب ہیں ان کا جو موجودہ جو کرائسس ہے اس میں جو ہے وہ کوئی مثلاً اس طرح کا ان کا جو سیاسی رول تھا وہ، یا یہ سمجھ لیں کہ حکومت میں بھی اور اپوزیشن میں بھی جو ہے وہ اس طرح کا وہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے جو ہے ان کو پلس پوائنٹ جو ہے وہ جا رہا ہے، اور اس بنیاد پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپر نیلم سے جو ہے وہ تنویر الیاس صاحب کے اور شاہ صاحب کے درمیان جو ہے وہ مقابلہ ٹف ہے۔ اور لوئر نیلم میں جو میں نے بات کی ہے میاں وحید صاحب کی، تو لوئر نیلم جو ہے وہ
پیپلز پارٹی کا سمجھ لیں کہ میاں اخلاق رسول صاحب جو تھے، وہ اپنا میاں غلام رسول صاحب، وہاں سے جو ہے تو برادر ان کا جو ہے نا وہاں پہ کافی ایک اثر رسوخ، اور ان کا جو ایک پیپلز پارٹی کے ساتھ لوگوں کی ایک نظریاتی جو ووٹ بینک ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، وہ کہیں بھی نہیں جا رہا آگے پیچھے۔ اچھا آگے چلتے ہیں میر صاحب کے آگے، پھر لچراٹ کا حلقہ آتا ہے، وہاں پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور مسلم لیگ نون کے شہزاد چودھری صاحب ہیں، اور پیپلز پارٹی کے بادل نقوی صاحب روایتی حریف ہیں آپس میں، اور اس دفعہ ایک نئی انٹری ہوئی ہے وہاں پہ بھی، تقدیس گیلانی صاحبہ جو ہیں وہاں سے اس کی استحکام پاکستان آئی پی پی جو ہے اس کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہی ہیں، تو وہاں کی کیا صورتحال ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں وہاں پہ؟ اس حلقے کا میں آپ کو صرف مختصر صاحب کو یہ بتاؤں گا کہ یہاں پہ بھی بڑا سخت قسم کا مقابلہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے، اس کے درمیان چودھری شہزاد جو مسلم لیگ نون سے اور بادل نقوی صاحب جو پیپلز پارٹی سے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاسی کارکن جو ہے نا وہ کسی بھی جماعت کا جو ہے وہ اس کی سمجھ لیں کہ ایک کمپین میں ایک بڑا میجر رول ہوتا ہے اس کا، اور بادل نقوی جو پیپلز پارٹی سے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا جو نظریاتی ووٹ بینک ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور چودھری شہزاد صاحب کا جو بار بار پارٹیاں بدلنے سے جو ہے نا ان کا جو گراف ہے وہ اس حوالے سے دیکھا جائے، برادریزم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، پھر مسلم لیگ نون کی طرف سے دیکھا جائے، تو اس زیادہ تر لوگوں کا جو ہے نا یہ ہے کہ وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے تو شاید چودھری صاحب جو ہے وہ سیٹ نکال لیں گے، لیکن یہ ہے کہ مقابلہ بہت سخت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چودھری شہزاد صاحب کا بار بار پارٹیاں بدلنے سے تو ان کا جو ہے ان کو بھی کئی جگہوں پہ جو ہے وہ عوامی رد عمل کا سامنا ہے، تو اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقابلہ ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے نا کہ یہاں سے جو ہے وہ کون امیدوار جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے کون دوسرے نمبر پہ ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اتنا آپ کو یہ اس پروگرام کی وساطت سے یہ بتا دوں کہ پیپلز پارٹی کا جو ہر حلقے میں، مظفر آباد ڈویژن کے ہر حلقے میں پیپلز پارٹی کا جو نظریاتی ووٹ بینک ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ مسلم لیگ نون سے جو یہاں پہ دو سب سے بڑی میجر جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ یہ ہوئی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ مرتضیٰ گیلانی صاحب جو مسلم لیگ نون کے ہارڈ امیدوار تھے ٹکٹ کے، اور جن کی ورک تھی پورے حلقہ 5 سال جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے لچراٹ میں جو ہے وہ ورک کرتے رہے، منظم کیا، اور انہوں نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ ایسے ٹائم پہ الیکشن لڑا کہ جب وہ چودھری شہزاد صاحب مسلم لیگ نون کی وزارت سمیت تحریک انصاف میں چلے گئے تھے 2021 میں، تو اس وقت بھی جو ہے مرتضیٰ گیلانی صاحب نے جو ہے اس حلقے میں مسلم لیگ نون کا جو جھنڈا ہے اس کو پھر اس کا علم جو ہے وہ لے کے حلقے میں نکلے، اور پھر اس کے بعد جو ہے 5 سال انہوں نے محنت کی، تو یہ ایک میں یہ سمجھتا ہوں۔ اچھا وہاں پہ وہ چودھری شہزاد صاحب کے اگر آپ دیکھیں تو دو بڑی کامیابیاں مجھے جو نظر آتی ہیں انہوں نے، ایک تو وہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ دوبارہ سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، دوسرا جو ہے جس طرح کے سخت رد عمل تھا مرتضیٰ گیلانی صاحب کا، تو وہ جو پارٹی قیادت کے ساتھ مل کے مرکزی پہ ان کو دوبارہ راضی کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں، جو چونکہ وہ ناراض ہو گئے تھے۔ اس کی نسبت اگر ہم حلقہ کوٹلہ میں دیکھیں، وہاں پہ سردار تبارک صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا، وہ آئی پی پی میں چلے گئے، اور اسی طرح باقی جو ہیں حلقے ان میں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے، لیکن لچراٹ میں جو ہے وہ مرتضیٰ گیلانی صاحب دوبارہ سے مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کے لیے کمپین بھی کر رہے ہیں، تو چلیں اس پہ تھوڑا سا میں اس پہ بھی تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جس طرح چودھری شہزاد صاحب کی اٹیچمنٹ ہے اپنی ایک کمیونٹی کے ساتھ، تو اسی طرح مرتضیٰ گیلانی صاحب کی بھی اٹیچمنٹ ایک کمیونٹی کے ساتھ ہے، ایک برادری ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کے فالوور بھی ہیں، تو یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ تسلی دینے کے لیے جو ہے ان کو بٹھا دیا گیا، ان کو جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے کنونس کرنے میں مسلم لیگ نون کی قیادت اس کے حق میں کامیاب ہو گئی ہے، لیکن جو ان کا فالوور ہے، جو ووٹر ہے، وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا، وہ برداشت نہیں کرے گا، اس کا ریئیکشن ضرور آئے گا۔ اچھا لچراٹ کے بعد کوٹلہ کی جانب آئیں گے، آپ کا بھائی حلقہ ہے، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ تو وہاں پہ کیا صورتحال ہے، کیسے دیکھتے ہیں وہاں پہ؟ آپ کی ظاہر ہے اپنی بھی ایفیلیشنز ہوں گی، تو
لیکن جو پروفیشنلزم ہے آپ ہمیشہ سے پروفیشنلزم کو ترجیح دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی غیر جانبدار وہاں پہ تجزیہ کریں گے، تو کس کو دیکھتے ہیں کون مضبوط پوزیشن پہ کھڑا ہے وہاں پہ؟ دو چیزیں ہیں اس وقت کی جو صورت حال ہے کٹلہ کے اندر. پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں سردار جاوید ایوب، اور مسلم لیگ نون کی جو امیدوار ہیں محترمہ نورین عارف صاحبہ. جی جی. محترمہ نورین عارف صاحبہ آزاد کشمیر کی پہلی خاتون ہیں جو براہ راست جنرل الیکشن سے اسمبلی میں آئی. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور انہوں نے ٹکٹ لیا، اور اس میں یہ ہے کہ سردار تبارک صاحب جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے. انہوں نے بڑا اچھا پروگرام کروایا اسلام آباد میں. تو توقع یہی کی جا رہی تھی کہ محترمہ نورین عارف صاحبہ اور سردار تبارک صاحب مل کے الیکشن لڑیں گے تو مسلم لیگ نون آسانی سے جیت جائے گی وہاں سے. اور بالکل یہ گراؤنڈ ریئلٹی تھی، فیکٹس اینڈ فگر بھی یہی بتا رہے تھے. لیکن مسلم لیگ نون کا ٹکٹ جو ہے وہ محترمہ کے حق میں جب آیا تو سردار تبارک صاحب جو پہلے یہ کمٹمنٹ دے چکے تھے کہ اگر ٹکٹ محترمہ کو ملتا ہے تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، اگر مجھے ملتا ہے تو محترمہ میرے ساتھ کھڑی ہیں. تو جب پارٹی نے فیصلہ کیا اور ٹکٹ جو ہے محترمہ کے حق میں جو ہے پارٹی نے فیصلہ دے دیا، تو تبارک صاحب نے جو ہے اپنی کمٹمنٹ توڑ دی وہاں سے. جی جی. توڑ کے تو وہ سیدھا جو ہے چلے گئے وہاں پہ تحریک وہ اپنا استحکام پاکستان پارٹی میں. مین وائل یہ ہوا کہ وہاں سے جو ہے انہوں نے اپنا ٹکٹ لیا اور اس میں جو ہے انہوں نے الیکشن کمپین کا آغاز کر دیا. تو ایک ان کے سابق سیاسی حریف جن سے جو ہے 2021 میں میر عتیق صاحب کی کارکن آپ بات کر رہے ہیں، میر عتیق الرحمان صاحب، جن سے جو ہے 2021 میں جو ہے وہ ٹکٹ کی تبدیلی کی وجہ سے جو ہے وہ ایک بڑا سخت قسم کا انہوں نے میر صاحب کہتے ہیں نا سیاست میں کوئی جو ہے حرف جی بالکل حرف آخر نہیں ہوتا. سیاست میں کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں ہوتی ہے. ہر چیز کو جو ہے وہ آپ کسی بھی وقت ٹیبل پہ بیٹھ کے سیٹلمنٹ اس کی ہو سکتی ہے. کیا سمجھتے ہیں میر عتیق صاحب جو آئے ہیں ان کے ساتھ تو پوری برادری کے ساتھ آئے ہیں یا صرف اکیلے؟ نہیں، میر عتیق الرحمان صاحب پوری برادری کے ساتھ نہیں بلکہ پوری پارٹی کے ساتھ آئے ہیں. جو تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے جو میر صاحب کے ساتھ جو ان کے یعنی وہ تبارک صاحب کو پڑے گا ووٹ، وہ ہاں ان کے چاہنے والے جو ہیں میر صاحب کے جو چاہنے والے ہیں، میر صاحب کی پارٹی کے جو لوگ ہیں جو کمیٹڈ ان کے ساتھ ہیں. کوئی تو ان کے ساتھ نہیں آئے ہیں، کوئی لوگ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں جو ہے چلے گئے، کوئی پیپلز پارٹی کی طرف چلے گئے، اور اکثریت جو ہے وہ سردار تبارک صاحب کے ساتھ آ گئی ہے. تو اس سے یہ ہے کہ سردار تبارک صاحب کو ایک یہ پلس پوائنٹ ملا ہے میر عتیق صاحب کے آنے سے. تو مقابلہ یہاں پہ بھی بڑا ٹف ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی ہے کہ پیپلز پارٹی مظفر آباد ڈویژن کے ہر حلقے میں اپنا ایک نظریاتی ووٹ بینک رکھتی ہے. یعنی یہاں پہ بھی آپ مقابلہ سردار تبارک صاحب اور جوید ایوب صاحب کے درمیان دیکھتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو نون لیگ تیسرے نمبر پہ آپ نون لیگ یہاں پہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا یہاں پہ ابھی تک کے جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ تو یہ ہیں. ابھی کافی دن باقی ہیں الیکشن میں، تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ابھی آگے بڑھتے ہیں ابھی تک جو ہے نا ادھر میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ ذرا آج کی تاریخ تک جو ہے نا ہمیشہ آزاد کشمیر کے الیکشنز میں جو وفاقی سطح کی جماعتیں ہیں ان کی مرکزی قیادت جو ہے وہ الیکشنز میں باقاعدہ جو ہے ان کے جلسے شیڈیول ہوا، کمپین ہوا. پیپلز پارٹی ابھی تک اس کی جو مرکزی قیادت ہے وہ اس کمپین کے ایسا نہیں بن سکی. اب اندرون خانہ کیا چل رہا ہے کہ پیپلز پارٹی آیا جو ہے وہ ان کی کیا ناراضگی ہے بلاول بھٹو صاحب کی کہ وہ الیکشن کمپین میں جو ہے انہوں نے ابھی تک نہیں آ رہے ہیں. آج بلاول بھٹو صاحب تو آ رہے ہیں. اچھا بلاول بھٹو صاحب مظفر آباد آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی الیکشن کے لیکن وجہ سے میر صاحب آپ کا جو خدشہ ہے میں سمجھتا ہوں اگر آپ کھل کے بات نہیں کر رہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح جی بی میں بلاول صاحب نے بڑی بھرپور کمپین چلائی ہے اور مظفر آباد میں اس طرح نہیں چلائی ہے، تو کچھ حلقے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ان کی کوئی اوپر لیول میں کمٹمنٹ ہے کہ جی بی پیپل پارٹی کو دے دیا گیا اور آزاد کشمیر مسلم لیگ نون کو گورنمنٹ بنانے کے لیے کوئی کمٹمنٹ ہے اس طرح کی مرکزی لیول پہ؟ میرے خیال میں تو میں آپ کو ذرا اگر آزاد کشمیر کی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے جی بی اور آزاد کشمیر کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو یہاں پہ حکومت سازی کا مرحلہ پہلے آتا ہے الیکشن، اور بعد میں آتا ہے، اور الیکشن پہلے. الیکشن میں جو ہے نا وہ
یہ ہوتا ہے کہ یعنی میچ فکس ہوتا ہے. جی جی اس میں جو ہے نا وہ بعد میں جا کے دیکھا جاتا ہے کہ حکومت سازی کے لیے جو ہے وہ نمبر آف گیم کہاں پہ کس جماعت کے ہیں اور کس کے نہیں ہیں وہ بعد کی بات ہے. تو پہلے جو ہے وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ آپ کو الیکشن کا جو ہے نا وہ ماحول گرم کرنا پڑتا ہے، تب جا کے جو ہے نا پھر آپ اگلا رزلٹ جو ہے. اچھا، حلقہ LA 29 مظفر آباد سٹی بڑا اہم حلقہ ہے، کیپیٹل ہے، اور مظفر آباد سٹی میں ہمیشہ جو ہے یہاں سے جو بھی امیدوار جیتتا ہے تو اس پہ حکومت کی جو حکومت سازی ہوتی ہے اس میں بھی بڑا اہم رول ہوتا ہے. تو مظفر آباد سٹی میں نون لیگ کے ہیں بیرسٹر افتخار گیلانی، پیپل پارٹی کے مختار احمد عباسی صاحب ہیں، اور باقی جو امیدوار ہیں وہ بھی آزاد امیدوار بھی موجود ہیں. مظفر آباد کا یہ حلقہ بڑی اہمیت کا عمل ہے، حلقہ نمبر 3 LA 29 جس کی آپ بات کر رہے ہیں. اس میں بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کا جو 5 سال کا ایک گیپ ہے اس کی وجہ سے انہیں کافی ناراضگیوں کا کافی پرابلم جو ہے ان کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. اور مختار عباسی جو پیپلز پارٹی کے امیدوار بھی ہیں، پہلے انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا تھا تو انہوں نے جو ہے اچھا خاصا ووٹ لیا تھا. خواجہ فاروق صاحب جو ہے وہ PTI کے امیدوار تھے، وہ بائیکاٹ کر گئے ہیں. تو اب ان کا جو ووٹر ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف نہیں جا رہا. یہ میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں کہ PTI کا جو ووٹر ہے سٹی میں، مظفر آباد سٹی میں PTI کا جو ووٹر ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف نہیں جا رہا، بلکہ وہ پیپلز پارٹی کی طرف جو ہے اس کا رجحان زیادہ ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے پیپلز پارٹی کا اپنا ووٹ بینک بھی موجود ہے، پیپلز پارٹی کا اپنا ووٹ بینک بھی موجود ہے. تو یہاں سے مختار عباسی صاحب جو ہے وہ بڑی یعنی ان کا پلڑا جو ہے وہ باری ہے، ان کا پلڑا کافی باری ہے، اور وہ بہتر پوزیشن میں آج تک کی جو صورتحال ہے اس میں وہ کافی بہتر جا رہے ہیں مختار عباسی صاحب. اچھا، آگے جو حلقہ ہے جی، جسے اس کے کیپٹل کے ساتھ ہی ملکہ حلقہ ہے، جہاں سے دیوان علی چغتائی الیکشن لڑ رہے ہیں، وزیر حکومت ہیں. وہاں کی کیا سچویشن ہے؟ کون کون امیدوار ہیں؟ مقابلہ کس کا ہے؟ میرے خیال میں دیوان علی چغتائی صاحب سے پہلے ایک حلقہ آتا ہے، وہ نہیں، لیپا سے سٹارٹ کریں پھر ادراج ہوں گے نا. پھر اچھا، لیپا سے جو ہے جی چودھری رشید صاحب جو ہے وہ کافی بہتر نون لیگ بھی جوائن کر گیا. نون لیگ تو نون لیگ جو ہے نا وہ چودھری رشید صاحب جو ہے وہ ان کے پاس کوئی ایسا جو ہے نا وہ ہے سلسلہ کہ وہ جس حلقے میں بھی جاتے ہیں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی وہ کامیابی سمیٹ کے آتے ہیں. تو وہاں سے مسلم لیگ نون کے جو ہے وہ چودھری رشید صاحب کی کافی بہتر پوزیشن جا رہی ہے. لیکن دیوان چغتائی صاحب کا جو اپنا ایک ووٹ بینک ہے، اور اس حلقے سے وہ پہلے وزیر بھی ہیں اور ممبر اسمبلی بھی رہے ہیں اسی حلقے سے. جی جی. تو اتنی آسانی سے وہ جانے نہیں دیں گے، لیکن یہ ہے کہ مقابلہ ٹف ہے وہاں پہ. تو یہ جو اس کے ساتھ پھر حلقہ فاروق حیدر صاحب والا، اشفاق ظفر صاحب جو جہاں سے مد مقابل ہوتے ہیں ہمیشہ، تو وہاں پہ کیا اس پہ تو میں بالکل مختصر سا آپ کے ساتھ یعنی کہ 2-3 سیکنڈ میں اس کو جو ہے وہ کلوز کروں گا. وہاں سے جو آپ کے پیپلز پارٹی کے اشفاق ظفر صاحب ہیں اور قائد کشمیر جناب فاروق حیدر صاحب ہیں. تو اس دفعہ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کے حالات جو ہے وہ کافی خراب ہیں. اور قائد کشمیر کے جی پیپلز پارٹی وہاں سے جو ہے وہ وننگ پوزیشن میں ہے. تو پھر اس سے آگے مصطفیٰ بشیر صاحب والا حلقہ آ جاتا ہے. وہاں پہ مصطفیٰ بشیر صاحب جو ہے وہ کافی مضبوط ہیں، اور مبشر منیر رحمان صاحب جو ہے وہ ان کی پوزیشن جو ہے اتنی اچھی خاصی نہیں ہے، مستحکم نہیں ہے. جی جی. تو اسی طرح حلقہ کھاوڑا ہے، بڑے عرصے سے وہاں پہ راج کر رہے ہیں چودھری لطیف اکبر صاحب، قائم مقام صدر بھی ہیں، اسپیکر اسمبلی بھی ہیں. ان کے مقابلے میں اس دفعہ بڑی دبنگ انٹری ڈالی ہے راجہ ساکہ مجید نے، اور نون لیگ کا ٹکٹ بھی لے لیا ہے. تو کیا دیکھتے ہیں وہاں پہ بیٹ کر پائیں گے؟ نصیر صاحب میں یہ 2 حلقے جو ہے نا بڑے دلچسپ ہیں. یہ جو کھاوڑا اور جو آپ کا چکار ہے،
ہاں فاروق یہ سر یہ یہاں کی عوام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو ایک ریٹائرمنٹ کا جو ٹائم ہے نا سیاست کا، تو اب جو ہے وہ یعنی اگر آپ نے فارغ کر دیا چکار سے فاروق حیدر صاحب کو اور لطیف اکبر صاحب کو فارغ کر یہ جو ہے نا یہ عوام نے فیصلہ کیا ہوا ہے، یہ میں اور آپ یہاں پہ فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، نہیں حالات کو دیکھ کے آپ تجزیہ تو اپنا دیں گے. میں آپ کو بالکل حالات اور واقعات عوامی دیکھیں، عوام کی جو لوگوں کی رائے ہے نا اس کی تناظر میں جو ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ ابھی تک جو حالات دیکھ رہے ہیں ہم، تو یہ کھاوڑا سے اور چکار کے جو رہائشی ہیں، جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں نا، ان کا یہ فیصلہ ہے کہ ریٹائرمنٹ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہو گئی ہے. چودھری صاحب بھی ریسٹ کریں اور قائد کشمیر جناب راجہ فاروق حیدر خان صاحب بھی جو ہے، کیونکہ ان کی جو پارلیمان میں خدمات ہیں ان کو جو ہے وہ بڑا عرصہ ہو گیا ہے اور اس سے جو ہے نا عوام نے کافی استفادہ کیا. تو یہ عوامی فیصلہ ہے، یہ لوگوں کا فیصلہ، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ آپ کے تجزیے کو اگر دیکھیں نیلم سے لے کے جہلم ویلی تک جتنے بھی حلقے ہیں آپ نے ڈسکس کیا اور فردن ہر حلقے کی بات کی آپ نے، تو مجموعی طور پہ جو نظر آ رہا ہے وہ مقابلہ جو ہے پاکستان پیپل پارٹی اور نون لیگ کے امیدواروں کے درمیان ہے. تو مظفر آباد ڈویژن کے جو یہ حلقے ہیں تو یہاں پہ مجموعی طور پہ جس طرح آپ کا تجزیہ ہے تو وہاں مسلم لیگ نون کا پلڑا بھاری دکھائی دیتا ہے یا پیپل پارٹی کا؟ مسلم لیگ نون کا، یعنی وہ اور پیپل پارٹی بھی کوئی سیٹیں جو ہیں وہ دوسرے نمبر پہ پیپل پارٹی ہے مظفر آباد ڈویژن میں، اور پہلے نمبر پہ مسلم لیگ نون ہے. بہت بہت شکریہ جی ناظرین. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے سرفراز احمد میر صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں اور صحافی ہیں، دارالحکومت سے ہمیشہ جو سیاسی سرگرمی ہوتی ہیں ان کو کور کرتے ہیں اور اپنا ایک منفرد الگ جو ہے تجزیہ ان کا ہمیشہ ہوتا ہے. اور آج انہوں نے ہمارے پروگرام میں جتنے بھی مظفر آباد ڈویژن کے حلقے ہیں ان کے حوالے سے بات کی اور جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، جو عوام کی جو رائے ہے اس کو دیکھ کے فی الحال انہوں نے اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار کیا ہے. آج کے لیے اتنے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے مہمان شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان نصیر انور کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.